نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے۔ قل کہہ دیجئے، من کان عدو ولی جبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کانا کون ہے دشمن جبرائیل کا، فإنہ بے شک اللہ نے نازل کیا اس قرآن کو علی قلبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، اللہ بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، اس میں ہدایت ہے اور اس میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے بنی اسرائیل کی قوم تھی، انہوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے دشمنی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیغام دیا تھا بنی اسرائیل میں دینے کے لیے، یہ بنو اسماعیل میں جا کے دے آئے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں ملی، بنو اسماعیل میں یہ نبوت کیوں چلی گئی، اس لیے اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا؟ بے شک اللہ نے ہی نازل کیا اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی فإنہ نزلہ، بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا اس قرآن کو علی قلبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ مصدق علی، یہ تصدیق کرتا ہے ما بین یدہ اپنے سے پہلے تورات زبور انجیل کی، وہدی اس میں ہدایت ہے، وبشری اور اس میں خوشخبری ہے، لل کے لیے، مؤمنین مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ من کان عدو اللہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے دشمن اللہ کا، و ملائکاتی اور اس کے فرشتوں کا، و رسولی اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَةٌ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں نازل کیں، یعنی یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح آیات نازل کیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، نہیں انکار کرتے ان آیات کا، اس قرآن کا، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر وہ جو نافرمان ہیں۔ نافرمانوں میں آگے کون کون سی خامیاں ہوتی ہیں؟ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یعنی جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ، تو توڑ دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی ایمان نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر ہی ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ان کا ایک گروہ ہمیشہ سے اس کی عادات تھیں، یہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے تھے یہودی لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی اکثریت ہی ایسے ہے، بلکہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلٌ، جب ان کے پاس آ گئے رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ گئے اللہ کی طرف سے، مصدق کل ما معہم، ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس موجود تھیں، ناباز فریق من الذین، پس یعنی توڑ دیا، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جنہیں دی گئی تھی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، اپنے پیٹھ پیچھے اس کتاب کو استغفر اللہ پس پشت ڈال دیا، پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا ایسے جیسے جانتے ہی نہ ہوں، جیسے اس سے واقف ہی نہ ہوں، حالانکہ پوری پیشین گوئیاں ہوئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ ان کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے اسے لا علمی کا اظہار کیا، گویا ایسے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، وَاتَّبَعُوا، وہ پیچھے لگ گئے، پیروی کرنے لگے، ما اس چیز کی، تتلو شیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملکی سلیمان، ملک سلیمان، اللہ یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران، انہوں نے یہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر گھڑتے تھے، کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان جادو ٹونا کرتے تھے، حضرت سلیمان جادو ٹونے کی بنا پر ہی اپنی بادشاہت چلاتے تھے۔
اللہ نے فرمایا یہ اس جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا یہ پیچھے لگے مَا تُتْلِي الشَّيَاطِينُ جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر گھڑتے تھے یعنی گھڑ کر۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ اور لیکن شیاطین نے کافر کفر کیا۔ یعلمون الناس سحر یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیاطین یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین اور جو ہم نے نازل کیے دو فرشتے ببابل بابل کے شہر ہاروت و ماروت، ہاروت اور وماروت فرشتوں پر جو ہم نے نازل کیا۔ وما یعلمان یہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی، یعنی یہ ہاروت ماروت نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی کوئی جادو ٹونا، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے تھے، یہ دونوں ہاروت ماروت یہ دو کی ضمیر ہے، یہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ ہم تو امتحان ہیں، ہم تو آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرنا، یعنی یہ جادو ٹونا ہم سے نہ سیکھنا، اس کو نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پھر بھی یہ سیکھتے تھے مِنْہُمَا ان دونوں ہاروت اور ماروت سے، ما یفرقون بہ وہ جو تفرقہ ڈال دیتا تھا، جدائی ڈال دیتا تھا، بہ اس جادو ٹونے کے ذریعے سے، بین المرء و زوجہ میاں اور بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ اور یہ نہیں نقصان دے سکتے تھے، و اور مانی ہم بضارین نقصان پہنچا سکتے تھے، بے ہی اس جادو ٹونے کے ذریعے سے من احدن کسی کو بھی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس جادو ٹونے کے ذریعے سے کسی کو بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ اگر حکم دیتا چل جاتا وہ، اللہ حکم دیتا تو رک جاتا وہ، اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ آزمائش کرنے کے لیے کبھی چلا دیتا کبھی روک دیتا، اس طرح، یعنی اللہ نے فرمایا ان کے تویزوں ان کے جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی اذن اللہ کی اجازت اس کام میں شامل حال نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور یہ پھر بھی سیکھتے تھے وہ چیز ما یضرہم جو انہیں نقصان تو دے سکتی تھی، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنْ اشْتَرَوْا یقیناً وہ جانتے تھے، لاما نشترہو جو بھی اس جادو ٹونے کو خریدے گا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اتنا بڑا رزق لیتے تھے، انہیں پتہ تھا جو جادو ٹونے کا کیا رزلٹ نکلے گا، پھر بھی یہ جادو ٹونا کرتے تھے اور ان سے خریدتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں یہ بھی پتہ تھا جو بھی اس جادو ٹونے کو کرے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ ولا بئس ما شروا بہ انفسہم بہت ہی برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا اپنے لیے، لو کانوا یعلمون کاش یہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت گنوا دی، ہمیشہ کی زندگی گنوا دی۔ ولو انہم آمنوا اور اگر یہ ایمان لاتے، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، آ گئے تھے ان کے پاس واضح قرآن کے ساتھ ہدایت کے ساتھ، اور اگر یہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ تو ان کا بدلہ ہوتا، ان کا ٹھکانہ ہوتا اللہ کے ہاں، خیرون بہتر، سبحان اللہ، تو ان کا ٹھکانہ ہوتا اللہ کے ہاں بہتر، لو کانوا یعلمون کاش یہ جان لیتے کہ یہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جنت میں پہنچ جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔